أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف الف میرے ساتھ پڑھیں. الف با با ہونٹوں کے گیلے حصے کو سختی سے ملا کر باریک آواز میں پڑھے، یعنی با با. اگلا حرف ہمارے پاس ہے تا. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ زبان کی نوک کو سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کی جڑ سے لگا کر باریک آواز میں پڑھیں، یعنی تا تا. اگلا حرف ہمارے پاس ہے ثا. زبان کی نوک کو سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کے اندرونی کناروں سے نرمی سے لگا کر باریک آواز میں اس کو پڑھیں، یعنی ثا ثا ثا. عموماً لوگ جو ہیں یہاں پر بڑی غلطی کر جاتے ہیں، وہ ثا اور سین میں فرق نہیں کرتے، اور ثا کو بھی سیٹی کی آواز سے پڑھتے ہیں. مثلا اس کو پڑھتے ہیں سا سا، یہ غلط ہے. اس کو پڑھنا ہے نرمی کے ساتھ، اور سین پر سیٹی ہے وہاں پر سیٹی کی آواز آنی چاہیے. اس کو نہایت نرمی کے ساتھ ہم پڑھیں گے. اس کی دوبارہ مشق کرتے ہیں. ثا ثا، اوپر والے دو دانتوں کے اندرونی کناروں سے نرمی سے اس کو لگائیں، یعنی ثا ثا. اگلا حرف ہمارے پاس ہے جیم. زبان کے درمیان کو تالو کے ساتھ سختی سے لگا کر باریک آواز میں پڑھیں، یعنی جیم. اس کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے. جیم جیم. اگلا حرف ہے ہمارے پاس ہا. ہا کے اوپر کوئی نقطہ نہیں اور اس کے اندر بھی کوئی نقطہ نہیں، تو اس لیے یہ ہا ہے. اس کی بھی آپ کو پہچان ہونی چاہیے کہ بغیر نقطے کے اگر ہوگا تو یہ ہا ہوگا. زبان کی جڑ کو حلق کی طرف مضبوطی سے دباتے ہوئے باریک اور رگڑ کھاتی سانس میں پڑھیں، یعنی ہا ہا ہا. اس میں عموماً لوگ غلطی کرتے ہیں اور اس کو بھی ہا پڑھ دیتے ہیں، ہا. تو یہ ہا نہیں ہے، یہ ہے ہا ہا. اس پہ خوب مشق کیجیے. اگلا حرف ہمارے پاس ہے خو. خو کی ادائیگی میں زبان کی جڑ کو تالو کی طرف بلند کرتے ہوئے موٹی آواز میں پڑھے، اور اس کو خوب موٹا کر کے آپ نے پڑھنا ہے، یعنی خو خو خو. اس کو کھا نہیں پڑھنا، خا بھی نہیں پڑھنا، بلکہ پڑھنا ہے خو خو. اگلا حرف ہے ہمارے پاس دال. دال کی ادائیگی میں زبان کی نوک کو سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کی جڑ سے لگا کر باریک آواز میں پڑھیں، یعنی دال. میرے ساتھ پڑھیں. دال دال. اگلا حرف ہمارے پاس ہے زال. زبان کی نوک کو سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کے اندرونی کناروں سے نرمی سے لگا کر باریک آواز میں پڑھیں، یعنی زال زال زال. میرے ساتھ پڑھیں. زال زال. اگلا حرف ہمارے پاس ہے رو. رو کو بھی پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، بولڈ کر کے بھاری آواز کے ساتھ، یعنی زبان کی نوک کی پشت کو
اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سے لگا کر موٹی آواز میں پڑھیں، یعنی رو، میرے ساتھ پڑھیں، رو، رو۔ اگلا حرف ہمارے پاس ہے زا۔ زبان کی نوک کو سامنے والے نیچے کے 2 دانتوں کے کناروں سے مضبوطی سے لگا کر باریک اور سیٹی جیسی آواز میں پڑھیں، یعنی زا، میرے ساتھ پڑھیں، زا، زا، زا۔ اگلا حرف ہے سین۔ زبان کی نوک کو سامنے والے نیچے کے 2 دانتوں کے کناروں سے مضبوطی سے لگا کر باریک اور سیٹی جیسی آواز میں پڑھیں، یعنی سین۔ یہ خیال رہے کہ یہاں پر آپ کی سیٹی کی آواز ہونی چاہیے، اس کو ثا کی طرح نہیں پڑھنا۔ سین، میرے ساتھ پڑھیں، سین، سین۔ اگلا حرف ہے ہمارے پاس شین۔ زبان کے درمیان کو تالو کی طرف بلند کرتے ہوئے باریک اور پھیلتی ہوئی آواز میں پڑھیں، یعنی شین، میرے ساتھ پڑھیں، شین، شین۔ اگلا حرف ہے ہمارے پاس صاد۔ صاد کی ادائیگی میں زبان کی نوک کو سامنے والے نیچے کے 2 دانتوں کے کناروں سے مضبوطی سے لگا کر اور زبان کے پچھلے حصے کو تالو کی طرف بلند کرتے ہوئے موٹی اور سیٹی جیسی آواز میں پڑھیں، میرے ساتھ پڑھیں، یعنی صاد، صاد، صاد۔ کچھ لوگ اس کو سواد پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو صاد پڑھتے ہیں، تو یہ دونوں طرح غلط ہے، بلکہ اس کا اصل تلفظ یہ ہے صاد۔ اگلا حرف ہمارے پاس ہے ضاد۔ زبان کے پچھلے حصے کو تالو کی طرف بلند کرتے ہوئے زبان کے موٹے کنارے کو اوپر والی داڑوں کی جڑ پر آہستہ آہستہ نرمی سے لگا کر خوب موٹی اور دراز آواز میں پڑھیں، یعنی ضاد۔ حضرات سے گزارش ہے کہ جو آج کا سبق ہم نے پڑھا ہے اس کو اچھی طرح سے یاد کر کے آئیں، اچھی طرح اس کو پریکٹس کر لیں۔